بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے پروفٹ سیریز کا آغاز کیا ہے۔ اس سیریز کی پہلی ویڈیو میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ سنا تھا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لائی ہوں حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ سیریز میں شامل تمام نبیوں کے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیش علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو کتابت سکھائی۔ حافظ ابن کثیر نے ان کا حلیہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے: پورا قد و قامت، خوبصورت، خوبرو، گنی داڑھی، عمدہ و صاف کے مالک، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سرمگی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ اور مطمئن، چلتے ہوئے نظر نیچی، انتہائی فکر و ہوش کے عادی، غصے کے وقت انتہائی غضبناک، باتیں کرنے میں بار بار شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے عادی۔ ادریس علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے۔ چونکہ ادریس علیہ السلام رسول بھی تھے، اس لیے اللہ کی طرف سے ان پر مستقل شریعت نازل ہوئی، جس کی تشریح و تفسیر کر کے لوگوں کو احکام الہی سے آگاہ فرماتے تھے۔ ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، غنیمتیں حاصل کی اور دشمنوں کو قیدی بنایا، لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نبی تھے جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے جہاد کے لیے لشکر تیار کیا، پھر اس لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ پیادوں پر مشتمل تھا اور دوسرا سواروں پر۔ چنانچہ پوری تیاری کے بعد ادریس علیہ السلام نے قابیل کی قوم پر چڑھائی کر دی۔ حق و باطل کے درمیان زبردست معرکے ہوئے۔ آخرکار ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، ان کا بہت سا مال و اسباب لوٹ لیا اور ان لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت کے بارے میں اپنی کتاب قرآن مجید میں اشارتاً ذکر فرمایا ہے۔ مثلاً سورہ مریم آیات 56 اور 57 میں ارشاد ہوتا ہے: اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ ان کے بلند مرتبے کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے۔ ابن جریر نے ایک روایت بیان کی ہے، وہ روایت اس بات کی وضاح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مفہوم ہے۔ ابن جریر کے علاوہ دیگر بڑے بڑے مفسرین نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کی کوئی صحیح سند نہیں مل سکی۔ وہ روایت یہ ہے: ابن ابی حاتم وغیرہ نے اس روایت کو حلال بن یساس سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میری موجودگی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کعب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کعب، ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کے اس قول اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا کا کیا مطلب ہے؟ تو کعب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی: اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک اعمال کریں گے ان سب کے برابر تجھے ہر دن اجر دوں گا۔ ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں یہ خواہش ہوئی کہ میرے اعمال میں روز بروز اضافہ ہو، اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو اپنے ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا، اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کریں تاکہ میں نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کر سکوں۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوں پر بٹھا کر لے اڑا۔ جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین پر آنے کے لیے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ دوست فرشتے نے موت کے فرشتے سے ادریس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی۔ موت کے فرشتے نے دریافت کیا، ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟
اس نے کہا میری پشت پر۔ موت کا فرشتہ کہنے لگا مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ میں چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں۔ اس لیے میں سخت حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہے۔ چنانچہ موت کا فرشتہ ادریس علیہ السلام کے پاس گیا، ان سے اجازت طلب کی اور ان کی روح قبض کر لی۔ انبیاء کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہیں کر سکتا۔ اس طرح ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ انہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا۔ فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی۔ یہ واقعہ نقل کر کے کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا کی تفسیر یہی ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے۔ ادریس علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو لوگ فساد میں مزید بڑھ گئے، ان میں شر پھیل گیا، تاہم وہ توحید پر قائم رہے۔ بت پرستی کا ان میں کوئی شعور نہیں تھا۔ لوگ آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال بعد تک توحید پر قائم رہے۔ ان میں فساد ضرور تھا لیکن شرک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پس لوگ ایک ہی امت تھے کا یہی مطلب ہے۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ۔ مزید ایسے واقعات سننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور واقعے کے ساتھ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔